زور لا کے زیادہ تو زیادہ نیکیاں کر کے گناہ تو بچ کے اللہ دا قرب تلاش کرو، سب تو اگے نکلو اور نیڑے ہونے کی کوشش کرو۔ اور انہاں سے ایک وسیلہ جدا رسول کریم علیہ السلام نے حدیث ذکر کیتا کہ اذان تو بعد میرے لیے وسیلہ منگیا کرو۔ سادہ وسیلہ تو جاب مننا فرمایا صلی اللہ علیہ وسیلہ، اللہ کو سوال کرو کہ مینوں رب وسیلہ دے جڑا رسولہ بھی منگ رہا ہے۔ وہ وسیلہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیڑا جڑا تسی فرمایا کہ جو اذان تو بعد میرے لیے دعا کروں گا تسی عام کر دے جے آتے محمد علیہ وسیلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ دے، بنا نہیں دے انہوں نے وسیلہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 جنت بنائی ہے، ایک جنت جڑی دوسری جنت تو دا فاصلہ اتنا ہی ہے جنہ زمین تو آسمان دا۔ اسی اتنے 14 منزلہ بینک ویکھ لیں انہیں کئی ملکوں دسے 100 منزلہ بھی عمارتیں ہے گی، مگر اللہ دے رسول آخیا 100 جنت، ایک ایک آسمان جی دور ایک اتوں ہی نہیں دور 100 جنت، اور سارا تو آخری فردوس ہے، سارا دی اخیر رسائی نبیاں ولیاں دی اتھے، اور وہ دی چھت کہ اللہ دے عرش دے تھلے وہ جڑا مقام ہے وہ نال وسیلہ اللہ دے بالکل قریب دی جگہ، اور وہ ساری مخلوق سے ایک بندے نو ملنا کہ مینوں امید ہے بھی میں ہی ہاں مگر میں دعویٰ نہیں کرنا، تسی میرے لیے دعا کرتے رہو میں تہاڈی سفارش کروں گا۔ تو وسیلہ دا اصلی معنی بادشاہ دے قریب دی جگہ بالکل قرب وہ دے نیڑے ہونا۔ اس تو حکم آیا بھی نیکیاں کر کے فرضاں دے ذریعے اور مستحباں دے ذریعے کوشش کرو کہ تسی خدا دے قریب ہو جاؤ۔ دوسرا لفظ پھر امام نے فرمایا وسیلہ حدیثاں چاہیا جڑا حضور نے آکھیا من سال اللہ علیہ وسیلہ، جڑا میرے لیے وہ وسیلے دی دعا منگوں گا کہ ساڈے نبی نے وسیلے دا مقام دے اللہ تعالیٰ شفاعت یوم القیامہ، وہ لیے سفارش دن قیامت دے میرے ذمہ میں یاد نہیں، میں بھی رب دے حضور لیے دعا کروں گا۔ تو ایک وسیلہ تے ہو گیا افام المان یان الاولان الصحیحان باتفاق العلماء، آندے دو وسیلے تے پائی ہے ایسے ہے جس کسی عالم دا اختلاف نہیں، سارے انہوں صحیح مندے وہ دین چ۔ فاحدہما هو اصل الایمان والاسلام، ایک تے ایمان دی جڑ ہے تے اسلام دی بنیاد ہے، وہ توسل بالایمان بھی و بطاعت، وہ اللہ دے رسول نوں سچا نبی من کے تے آپ دی شریعت تے عمل کر کے اللہ دا قرب تلاش کرنا، اے نمبر اول ہے، اے فرض دین دی بنیاد اصل وسیلہ۔ وثانی دعا و شفاعت و کمات کرنا، اور دوسرا وسیلہ ہے وہ حکم نہیں، فرض نہیں، لازم نہیں، جائز ہے۔ مینوں کہنے آ کے کیا بیمار ہے دعا کر لو، یہ جائز وسیلہ کہ دعا کسی کو ایک دوسرے کرا سکتے، یہ ہمدردی ہے، جیسے کوئی آدمی بیمار والی دعا کرتا اللہ انہوں شفا دے ادا دی گل، یہ صرف جائز ہے، ناجائز کوئی نہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام کو بھی کرائیاں بعد ہی لوگ کرو، اور یہ پتہ چلتا بھی یہ صرف زندگی ہے، بعد قبر پاک نبی علیہ السلام زندہ ہے، اللہ کو زندہ، سانو یہ کوئی جھگڑا نہیں، مگر دنیا سانو حکم نہیں کہ انہوں کو دعا کرائیے، نہ کسی اللہ دے رسول دے صحابی نے مڑ کے قبر پاک تے جا کے آکھیا یہ دروازہ بند کرتا، حالانکہ شاید مردہ سنتا ہی ہوئے تو دعا بھی کر سکتا ہوئے، مگر آکھیا یار چور دروازہ بند کرو، تسی تے آکھو گے اللہ کے دعا کرو تو جا انہوں نے کہنے لگ پو مینوں دے، اتنا ہی ہوئی درگاہ تے دادا صاحب تسی مینوں پوت دے دے، رستہ ہی بند کرتا، قبر تے دو کام کرنے تو سوا کوئی نہیں کرنے، پاویں اللہ دے رسول علیہ السلام دی قبر ہے تے پاویں کسی دی ایک سلام کہنا انہوں تے دوجا وہ لیے بخشش دی دعا کرنی، وہ لیے کرنی ہے کہ اللہ انہوں بخش رحم کر، ایدوں سوا کوئی کام نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام دے روضہ سے بھی اگر آپ بھی قبر وال منہ کر کے اللہ کو بھی دعا کیجیے بھی نہ جائز ہے، دعا پرا مسجد کعبے نو منہ کرو اور اللہ کو منگنا تو اتنے جا کے منگو، اتنے تھی سلام کہہ سکتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یا اور بھی جنہ مرضی لمبا کر لو تے دعا کر سکتے جو درود شریف کی شکل بہترین دعا سکھائی، اور بڑی پیاری گل ہے جے درود شریف بھی اکھاں کھول کے پڑھ لیں تو سمجھ لیں تو شرک تو نجات پا لیں۔ درود شریف کا ترجمہ کی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دے خاندان تے رحمتہ کر، یہ آکھیا بھی یا رسول اللہ تو ساڈے تے رحمتہ کر، حالانکہ جے کوئی حقدار ہوندے جیندے لیندے ہوندے تے اللہ دے رسول